بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت حود علیہ السلام کا اور قسط نمبر 2، یعنی کہ آج کا یہ ویلاگ نمبر ہے 40، یعنی ویلاگ نمبر 40 اور دوسری قسط ہے۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف مولانا عبد المنان صاحب۔ اس میں قصے ہیں تمام انبیاء کرام کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ ویلاگ نمبر 40 یعنی 40 اور قصہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت حود علیہ السلام کا۔ اے میری قوم، اپنے گناہ بخشو اپنے رب سے اور پھر اسے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دہاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جو تم گناہ گار ہو کر کافروں نے کہا کہ ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ پس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لقیم تھا، اور ان کے سردار کا نام قیل تھا۔ قیل یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے، یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت حود پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا، یا الہ، یہ لوگ رحمت کے قائل نہیں ہیں، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پورے کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ مزید نے کہا، یا الہی، میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں گا۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ بعد لقیم نے کہا، یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں بتنا بعد بطن 3,000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا میں نے تجھے بخشی۔ اور قیل نے کہا کہ خدا بندہ، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہتا ہو، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہو کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہو واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت یعنی گھڑی لمحے کے اندر ابر یعنی بارش سیاہ و سفید و سرخ پیدا ہوا، بادل سیاہ و سفید و سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے قیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے۔ تب قیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہاب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اور اس کا نام اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے۔ ایک ہوا اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابر ریشم کے اڑا دی جائے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے کالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ وَنَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جاوے گی زمین، اور پہاڑ ٹپکے جائیں گے، ایک چوٹ اس دن
اس دن ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی، اور پھٹ جاوے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتو، حکم ہوا کہ اے فرشتو، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ گائے کے ناک کے نتھنے کے اندر سے، گائے کے ناک کے نتھنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑو، سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا تو وہ ہوا مانند ابر سے آ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ اس کا رکھیں گے، یعنی کہ ویلاگ نمبر 41 میں اس کا بقیہ حصہ آئے گا۔ یہ ویلاگ ہم یہاں اسی پیج پہ، اور یہ پیج چل رہا تھا 48۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چڑھی ہوگی۔